السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیوں، چھٹا روزہ آج ہم پورا کر چکے ہیں رمضان المبارک 1446 ہجری کا، اور آج رمضان سے متعلق جن موضوعات پر خصوصی طور پر گفتگو کی جاتی ہے ان میں سے ایک ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم سن رہے ہیں کہ کتاب اللہ کا ادب ہمیں کیسے بجا لانا ہے۔ تو یہاں آج کچھ مختصر بات ہوگی، لیکن اگر آپ لوگ تفصیل سے جاننا چاہیں تو آپ میں سے جو پرانے ہیں، آج سے 6 یا 7 سال پہلے 3 درس ہمارے ہوئے ہیں اسی رمضان مبارک کے پہلے، دوسرے، تیسرے دنوں میں قرآن کریم کی تلاوت کے آداب، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی چھوٹی سورتوں کی تفسیر سورۃ الناس سے لگ بھگ سورۃ اللیل تک یوٹیوب پر موجود ہیں، زد دعویٰ جعلیات کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ کتاب اللہ کا ادب۔ ایک مسلمان اللہ کے کلام کو مقدس مانتا ہے اور دوسرے تمام کلام سے اس کو زیادہ اشرف اور زیادہ افضل مانتا ہے اور جانتا ہے، اور یہ کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے بات کی ہے۔ اب یہ قرآن مجید کا اتنا اونچا مقام کہ اس کے بارے میں 1-2-3 جملے توجہ سے سنیں آپ۔ جو اس کے مطابق بات کرے گا وہ سچا ہوگا، جو اس کے مطابق بات کرے گا کیا ہوگا؟ سچا ہوگا، اور جو اس کے موافق فیصلہ کرے گا اس کا فیصلہ انصاف پر ہوگا، وہ انصاف کرے گا۔ قرآن والے یعنی قرآن جو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، قرآن والے یعنی اس کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والے لوگ اللہ والے اور اس کے خاص بندوں میں سے ہیں، اور اس کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ محترم معزز ساتھیوں، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو مسند احمد کی حدیث آگے وہ ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور ابن ماجہ میں بھی وہ حدیث ہے، لیکن اس موقع پر میں چاہتا ہوں کہ مسلم شریف کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے رکھوں۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 992 میں بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یؤتی یوم القیامت بالقرآن وأہلہ الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا۔ قاری حضرات، حفاظ کرام، یہ مسلمان قرآن والے لوگ ہیں، قرآن کو ماننے والے ہیں۔ یہ قرآن والے، قرآن کے لوگ، قرآن قاری، مسلمان، یہ قرآن سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کا حقیقی معنی کیا ہے؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث واضح کرتی ہے، غور فرمائیے۔ یؤتی یوم القیامہ بالقرآن وأہلہ، قیامت کے دن قرآن کو بھی لایا جائے گا اور قرآن والوں کو بھی حاضر کیا جائے گا۔ قرآن والے کون ہیں؟ آگے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الذین کانوا یعملون بہ فی الدنیا، جو اس قرآن کے مطابق اس دنیا کی زندگی میں عمل کیا کرتے تھے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو پڑھیے، سمجھیے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بنائیے۔ جس شخص کی زندگی قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہوگی، واللہ میرے بھائیوں اب نہیں سمجھ میں آئے گا۔ جب اس جسم سے روح نکلنے لگے گی، قبر میں جب چلے جائیں گے، قبر سے جب اٹھیں گے، میدان محشر میں ہوں گے، ان سب موقعوں پر ان تعلیمات اور یہ جو اس وقت درس میں آپ قرآن کی اہمیت کو سن رہے ہیں، یہ سب کچھ یاد آئے گا۔ اللہ ہم سب کو حقیقی معنوں میں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو جو ایک دو تین جملے ابھی ہم آپ کو بتا رہے تھے، پھر کہیں بھول نہ جائیں، پھر دہراتا ہوں، آپ جواب دیجئے۔ جو قرآن کے مطابق بات کرے گا وہ کیا ہوگا؟ سچا ہوگا۔ جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا انصاف کرے گا۔ اور قرآن والے لوگ کون ہیں؟ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہیں۔ کون قرآن والے کے مطلب؟ جو قرآن کو پڑھتے اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ جو اس پر پابندی کے ساتھ عمل کریں وہ کامیاب و کامران ہیں، اور اس سے منہ موڑنے والے تباہ و برباد ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ۔ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، بے شک وہ قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ دنیا میں کوئی چھوٹا سا کیس ہو جاتا ہے، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، تو سوچتے ہیں نا کوئی لیڈر آ جائے، کوئی بڑا ادھیکاری آ جائے، چودھری آ جائے، کچھ سفارش کرے کہ ہمارا مسئلہ آسان ہو۔ سوچتے نہیں؟ آخرت کا معاملہ تو اتنا پریشان کن ہے، اتنا پریشان کن ہے کہ بوڑھے بھی بچے ہو جائیں گے، بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، جیسے کہ سورہ مزمل میں ہے، اور سورہ حج میں ہے کہ حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی۔ ایسے گمبھیر اور پریشان کن حالت میں ہمارا کوئی سفارشی چاہیے نہیں چاہیے؟ اب قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، قرآن کے مطابق عمل کریں گے تو یہ قرآن سفارشی بن کر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے ان کو جانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو، حدیثوں کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، سچی اتباع کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، توحید میں بھی کچے ہم میں سے اکثر لوگ، اتباع سنت میں بھی پیچھے، اور یہی دو بنیادی ایسے سبب ہیں جو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش پانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ۔ قرآن والے اللہ تعالیٰ کے اپنے اور اس کے خاص منتخب لوگ ہوتے ہیں۔ مسند احمد 12289، اور اس مفہوم میں ابن ماجہ میں بھی حدیث ہے 215، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اب اتنی واضح حدیثیں ہیں، پھر بھی اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے پڑھنے سے پیچھے رہیں تو سوچئے کتنے بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اسی لیے مسلمان قرآن کے بارے میں مذکورہ ایمان کے علاوہ ابھی جن باتوں کا ذکر ہوا ہے اس کے اوپر ایمان، اور اس کے بارے میں ہم کیسا عقیدہ رکھیں، اس کے بارے میں ہم کیا جانیں، کیسا کریں، اس کے علاوہ اس کے حلال کو حلال جانتا ہے اور اس کے حرام کو حرام جانتا ہے۔ کون جانتا ہے؟ کون؟ مسلمان۔ قرآن نے جس چیز کو حلال کیا مسلمان اس کو حلال جانتا ہے، مطلب یہ کہ خبر دے رہے ہیں اور ایسا ہونا چاہیے حقیقت میں۔ قرآن جس کو حرام کر دے اس کو وہ حرام جانے۔ اب مثال کے طور پر سود ہے، سود ہے، حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب ہمیں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، کیا کروں، کہیں سے کوئی دے ہی نہیں رہا ہے بغیر سود کے، کر کے سود پہ لیتے رہتے ہیں۔ لیکن ان سے زیادہ برے وہ لوگ ہیں جو پیسہ اپنے پاس رکھ کر دوسروں کو سود پر قرض دیتے ہیں۔ اس کے آداب کو اپنانے کا اہتمام کرتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک مسلمان کن آداب کا لحاظ رکھے، سورہ نور میں، سورہ حجرات میں بالخصوص تعلیمات دی گئی ہیں، اور اس کے اخلاق سے اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھتا ہے، یعنی قرآن میں جو ہمارے لیے اخلاق بیان ہوئے ہیں وہ اپنے آپ پر فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیا بیان کرتی ہیں؟ کان خلقہ القرآن۔ چنانچہ ایک مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر اب جو نیچے ہم کچھ آداب بیان کر رہے ہیں ان آداب کا پورا خیال کرتا ہے۔
پہلا کیا یہاں پر؟ باوضو قبلہ رخ ہو کر ادب و وقار کے ساتھ بیٹھ کر اس کی تلاوت کرتا ہے۔ جی ہاں، جمہور کا تو یہی کہنا ہے کہ کلام اللہ پکڑ کے آپ جب تلاوت کرنا چاہیں تو آپ پہلے سے وضو کر کے رہیں۔ اب کسی آدمی کی کوئی مجبوری ہے، اس کی صحت کا مسئلہ ہے، قرآن بہت زیادہ پڑھنا چاہتا ہے لیکن اس کو وضو رکتا نہیں ہے، تو ایک مجبوری کی بات الگ ہے، لیکن ورنہ عام طور پر ہم اس کا اہتمام کریں۔ البتہ ابھی اس وقت علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر آپ موبائل میں قرآن کو پڑھ رہے ہیں تو وضو لازمی نہیں ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں قرآن کے پاس ہوتے ہوئے جان بوجھ کر موبائل میں پڑھنا بھی اچھی بات نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، لیکن قرآن جو کتابی شکل میں ہے اس میں دیکھ کر پڑھنا، اس کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے خاص طور پر حدیثیں ملتی ہیں۔ تو ایک تو باوضو ہونا، اور حتی الامکان کوشش کرے قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کی، لیکن وضو کے بارے میں تو بڑی اہمیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن قبلہ رخ ہو کر پڑھنے کے بارے میں یہ آداب میں سے ہے۔ اب کسی آدمی کو بہت زیادہ، مثال کے طور پر رمضان جیسے مبارک مہینے میں وہ بہت زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہتا ہے، اب بیٹھ کر قبلہ رخ ہو کر بہت دیر تک نہیں پڑھ سکتا، اپنے چارپائی پر ذرا لیٹ کر پڑھنا چاہتا ہے، پڑھ سکتا ہے، حرام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ فرق کو سمجھیں۔ کبھی کبھی ہمارا معاملہ، ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے فرضوں کو چھوڑتے رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اور بعض مستحب اور ادب کی چیزوں کو فرض سے بھی زیادہ درجہ دے دیتے ہیں۔ کچھ ہمارے پاس ایسا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ جلدی تیز تلاوت نہ کرے، جیسے کہتے ہیں کچھ لوگ تراویح میں پڑھتے ہیں یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ معلوم نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ترتیل کے ساتھ ٹہر کر قرآن کو پڑھے۔ اور یہ جو ٹہر کر پڑھنا ہے، اس کے بارے میں قرآن مجید میں خود حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور جگہ ذکر ہے کہ اس طرح سے قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، قرآن کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب قرآن کو سمجھنے لگیں گے تو ایسے محسوس ہوگا کہ گویا ہمارے دل پر قرآن اتر رہا ہے، اور ہم اس میں جب کھو جاتے ہیں تو پھر اللہ کے احکام کو سمجھ کے عمل کرنے کا ایک اچھا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ اور 3 رات سے کم میں پورا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کم سے کم قرآن اگر کوئی آدمی ختم کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم کتنا؟ 3 دن سے پہلے ختم نہ کرے۔ اسی حدیث کی بنیاد پر یک شبی شبینہ، 2 شبی شبینے کے نام سے جو ہمارے ہاں رسمیں چلی ہوئی ہیں، کئی اہل علم اس کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ البتہ انفرادی طور پر تلاوت کیا 3 دن سے کم میں کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ تو یہاں تھوڑا سا اس کا جواب سن لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ لا يفقہ من قرأ القرآن فی اقل من 3، جو قرآن کریم کو 3 رات سے کم میں پڑھتا ہو اس نے اسے سمجھا ہی نہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 1394، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ لیکن اب سوال آتا ہے کہ کوئی آدمی 3 رات سے کم میں قرآن مجید کو پڑھ کے تلاوت کر کے ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اب جیسے رمضان میں بہت زیادہ تلاوت کرنا ہے، کوئی آدمی روزانہ 8-10 گھنٹے قرآن کی تلاوت کے پیچھے لگا کر اسے ایک دن میں ہی ختم کرنا چاہتا ہے، تو یہاں تھوڑی سی تفصیل اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی عادت تو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو خصوصی طور پر حدیث مروی ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے صحابہ کرام کا جو تعامل ہے، ان کا عمل، کم سے کم ایک ہفتے میں قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ کتنے دنوں میں؟ کئی صحابہ سے اس چیز کا ذکر ملتا ہے۔ کتنے دنوں میں؟ اب کسی کو یاد آ رہا ہے؟ عموماً ہمارے ہند و پاکستان کے قرآنوں میں نیچے کیا لکھا رہتا ہے؟ منزل۔ قرآن میں 7 منزلیں ہیں، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کے حوالے سے۔ اور یہاں سعودی عرب کے بڑے مفتیان کرام میں سے ایک گزرے ہیں، اللہ مجھے ہدایت دے، ابھی مجھے نام میں کنفیوز ہو رہا ہے، شیخ عبداللہ الغدیان ہیں یا شیخ عبداللہ الفریان ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہیں، ابھی کنفیوز ہوا مجھے۔ یہ اس قرآن کو بہت پسند کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ انڈیا پاکستان والوں کی جو طباعت ہے مجھے بڑی پسند آتی ہے، 2 چیزوں کے حوالے سے۔ ایک منزل کے ہفتے میں ایک بار ختم کرنا، روزانہ ایک منزل کی تلاوت کے اعتبار سے، اور پھر اس کے اندر جو رکوع ہے وہ مضمون کا اعتبار کیا گیا ہے، موضوع کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اچھا، ہمارا اصل جو کلام یا ہماری جو بات چل رہی تھی کہ کیا 3 دن سے کم میں ختم کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اس بارے میں مختلف اقوال کو جمع کر کے جو اس بارے میں ایک معتدل رائے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ انسان قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی اپنی عادت ڈالا ہوا ہے، ترجمہ تفسیر وغیرہ کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے، تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، اور رمضان میں اگر وہ زیادہ تلاوت کرنے کے لیے 3 رات سے کم میں پڑھے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ کیوں یہ حرج کی بات نہیں؟ اپنے کسی مولوی کا کوئی منمانی فتویٰ نہیں، حضرت عثمان اور دوسرے بعض صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ بالخصوص رمضان میں وہ بکثرت تلاوت کیا کرتے تھے، 3 دن سے کم میں ختم کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی خلاف ورزی بھی نہیں ہونا ہے، تو اس لیے اس کی عادت نہیں بنا لینا، عام روٹین میں، عام زندگی میں اس کو سمجھ کر پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ تو کم سے کم ایک ہفتہ رکھ لیں، جیسے کہ مختلف صحابہ کرام کی عادت تھی۔ تلاوت کے وقت خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا ہے، تلاوت کے وقت خشوع و خضوع کا اہتمام کرنا ہے، پڑھتے ہوئے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ آپ یہاں الفاظ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، آپ کی سوچ، آپ کے خیالات کہیں اور بھٹک رہے ہیں، نظر تو قرآن پر ہے، وہاں کے الفاظ پڑھ رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ جسم حاضر دماغ غائب۔ اور اسی طرح حتی الامکان قرآن مجید کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم، ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے 1468 نمبر، اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو، اپنی آواز کے ساتھ قرآن کو مزین کرو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کسی گانے کی آواز میں پڑھ رہے ہیں، وہ آج کل کچھ لوگ کچھ مقامات اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح سے نہیں۔ اور یہ کوئی مداری کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں بندر کو ساتھ میں لے کے کھلاتے ہوئے لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے جہاں نہیں کھینچنا وہاں کھینچ رہا ہے، اور کیا کیا قرآن کے ساتھ تماشا بنا رہا ہے، کچھ لوگ کرتے ہیں اس طرح سے تعریفیں لوگوں کی سننے کے لیے، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو آواز دی ہے طبیعی طور پر، اس میں جتنا اچھا ممکن ہو سکتا ہے ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اندر مہارت اگر پیدا کرنا ہے تو جو واقعتاً قرآن والے لوگ ہیں، عربی لوگ، جو صرف عربی لوگ ہی نہیں، جن کی زبان عربی ہونے کے ساتھ ساتھ بچپن سے قرآن کے عالم ہیں، قرآن کو پڑھنے کا ڈھنگ ہے ان کے پاس، اس کے قواعد، تجوید وغیرہ سب چیزوں کو جانتے ہیں۔ کتاب اللہ کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ ریا اور دکھاوے کا ڈر ہو یا کسی نمازی کو خلل ہونے کا اندیشہ ہو تو دبی آواز میں آہستگی کے ساتھ تلاوت کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل صحیح حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ
تم میں سے کوئی قرات کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی نہ کرے، تم میں سے کوئی تلاوت کرتے ہوئے آواز اتنی اونچی نہ کرے کہ دوسرے کسی نمازی کو حرج ہو، خلل ہو اور ان کو تشویش ہو۔ یہ کس موقع پہ فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور لوگوں کو دیکھ رہے تھے کچھ ہی دیر میں کہ وہ آواز تلاوت کی کچھ آ رہی ہے۔ آپ پردے میں سے باہر نکل کر دیکھے کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو جو اونچی آواز میں پڑھ رہے تھے ان سے یہ فرمایا۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے اونچی آواز سے پڑھنے سے کسی دوسرے نمازی کو یا دوسرے قرآن پڑھنے والوں کو ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ ہو تو آپ ہلکی آواز میں پڑھیں۔ ہلکی آواز میں کا مطلب دل میں نہیں، اتنی آواز کہ آپ اپنے آپ کو سنا لیں، بازو والوں کو تکلیف نہ ہو، ہونٹ ہلتے رہیں، زبان حرکت کرتی رہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کے موقع پر یہ بھی ادب ہے کہ اس کے معنی مفہوم پر غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں اور حضور قلبی کے ساتھ، یعنی آپ کا دل بھی قرآن کی تلاوت میں حاضر رہے اور اس کے اسرار و معانی کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتا رہے۔ قرآن کی تلاوت کے وقت غافلوں میں سے نہیں ہونا چاہیے ایک مسلمان کو، اور اس کے احکام کی مخالفت کرنے والوں میں سے نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کہ وہ خود اپنے آپ پر ہی لعنت بھیجنے کا سبب بن سکتا ہے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ کوئی انسان جھوٹا ہو یا ظالم ہو اور اس موقع پر اگر وہ درج ذیل آیات کی تلاوت کر رہا ہو تو پھر وہ اپنے ہی آپ پر لعنت کرنے والا بنتا ہے۔ کون سی آیتیں؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 61، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت جھوٹے لوگوں پر۔ اور اسی طرح سورۃ ہود آیت نمبر 18، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خبردار اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے۔ ایک چھوٹی مثال دیکھ لیں۔ جیسے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اپنے کاروبار اور اپنے کاروبار کے لیے دکان میں آئے، سب سے پہلے ماشاءاللہ قرآن نکالے اور کھول کر اس کی تلاوت کرتے رہے، کچھ صفحات، کچھ رکوع وغیرہ پڑھ کے قرآن کو بازو میں رکھ دیے اور اب اپنے کاروبار میں لگے رہے۔ پہلا کسٹمر آتے ہی ایک مثال بتا رہا ہوں، کوئی سامان اس کو بیچا اور اللہ کی قسم میں نے اس کو 100 روپے میں خریدا ہے، 2 روپیہ بھی فائدہ آپ سے نہ لوں گا تو کیسے؟ جبکہ وہ اس کو 100 میں نہیں خریدا ہے۔ اتنا واضح جھوٹ۔ اسی طرح سے دوسرے اور، لیکن ہوشیار، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، بلکہ قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اس کی تعلیمات پر غور و فکر کریں اور اپنے اندر جو کمیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر جو خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور ہر ہمیشہ اس بات کی کوشش کرے کہ اللہ والے، اللہ کے خاص بندے جو قرآن والے ہیں، جیسے ہم حدیث سن چکے ہیں نا، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، ان کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی پوری کوشش کرتا رہے۔ یہ اللہ کی کتاب کے بارے میں ادب بجا لانا، اس سے متعلق کچھ باتیں تھیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اہل القرآن میں سے بنائے۔ کون؟ جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، قرآن کے جو بھی اور حقوق ہیں ان سب کو سمجھ کے ادا کرنے کی اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔